السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید، خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وہداهم لما يصلحهم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ ملک السماوات والارض، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مددگار اور تعریف کیا ہوا ہے. اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو عافیت دی اور ان کو اس چیز کی ہدایت دی جس میں ان کی اصلاح ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صبر کیسے کریں. صبر کی ہم سب کو ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی میں صبر کی روش اپنانی ہوگی. صبر ہے کیا چیز؟ صبر کا معنی ہوتا ہے حبس. عربی میں صبر کو کہتے ہیں حبس، یعنی خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا. اور اسلام میں صبر کا معنی کیا ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں الصبر هو الذي لا يرافقه شكوى الانسان ولا جزعه. صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرے. یعنی صبر کی کیفیت کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف انسان پہ آئے، کوئی مشکل آئے، تو اس وقت انسان نہ شکوے کرے اور نہ گھبراہٹ کا مظاہرہ کرے. تو صبر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو کسی قسم کی شکایت کرنے سے روک لینا، شکایتی رویہ چھوڑ دینا، گھبرانے سے یا پینک ہونے سے رک جانا، کسی بھی طرح کے غم یا پریشانی میں اپنے آپ کو سنبھال لینا، جزا فضا سے رک جانا، رونے پیٹنے سے رک جانا، کسی بھی قسم کی بے چینی اپنی حرکات و سکنات پہ طاری نہ ہونے دینا. یہ صبر ہوتا ہے. یعنی اس وقت انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روک لے، کام ڈاؤن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں. یعنی کسی بھی انسان کو صبر اس وقت آتا ہے جب اللہ اس کو اس کی توفیق دیتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ آپ پر تمام انسانوں سے بڑھ کر مشکلات آئی تھی، اور پھر آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہی حکم ہے کہ مشکل اوقات میں، تکلیف دہ وقت میں صبر سے کام لیں. یعنی صبر و استقامت، صبر و برداشت سے کام لیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہوگا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صبر کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں صبر کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف کا وقت آ جائے، تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو تھام لے، تو مجھے پرسکون کر دے، تو میری رہنمائی فرما دے، تو مجھ سے راضی ہو جا،
اور مجھے اپنے سے راضی کر دے. اور صبر کی دعا بھی ہے قرآن مجید میں، یعنی مانگیں گے کیسے؟ ربنا افرغ علینا، آتی ہے یہ دعا آپ کو؟ ربنا پڑھیے، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ماشاءاللہ آپ سب کو آتی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دعا آپ سب کو آتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بالٹی بھر کے ہمارے اوپر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے، یعنی نہ ہمارے قدموں میں لغزش ہو اور نہ ہی ہمارے جسم کے اندر کسی ایسی چیز کا اظہار ہو کہ ہم بے صبرا پن کر رہے ہیں. تو ہر انسان صبر کا محتاج ہے اور ہم سب کو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کیا مصیبت مانگ رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. یعنی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی بڑی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ کی مدد سے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہی انسان کسی بھی قابل ہو سکتا ہے. صبر نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور باقی آدھا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی جب کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرے، جب کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں. انسان ہر وقت ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ نعمت میں ہوتا ہے، آسانی میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، یا پھر وہ تکلیف میں ہوتا ہے، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف ہو، تو انسان کو اس وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے. لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی سب سے بڑی خوبی جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنے گی وہ صبر کرنے کی عادت ہے، اور اسی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیے جائیں گے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے. یعنی جنت میں جانے کی وجہ کیا بنے گی؟ ان کا صبر کرنا. اور جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر بھی صبر کی وجہ سے ہی پہنچیں گے، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو فرشتے خود ان کو سلام کریں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وہ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. یعنی دنیا میں اللہ کی اطاعت پر، تکلیفوں پر جو صبر کیا اس کے بدلے آج ان کے لیے جنت ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو جنت میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائے گا وہ ان کے صبر کی وجہ سے ہوں گی. تو صبر جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے اور صبر جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. لہٰذا یہ کبھی نہ کہا کریں کب تک صبر کریں، کیسے صبر کریں، اب صبر نہیں ہوتا، اب صبر بڑا مشکل ہو گیا ہے، بہت صبر کر لیا ہے. یہ باتیں مومن نہیں کرتا. مومن تو موت تک صبر کرتا رہتا ہے، کیونکہ موت کی تکلیف بھی بہت ہے. تو مومن آخری دم تک صبر کرتا رہتا ہے، صبر کے گھونٹ پیتا رہتا ہے. پھر یہ ہے کہ صبر کو سمجھنے کے لیے اس کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے. صبر 4 قسم کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، الصبر علی اذی الناس.
یہ 4 صورتیں ہیں جن میں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے لیے، عبادت کے لیے. نمبر 2 گناہوں سے بچنے کے لیے. تو صبر کی 4 قسمیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، تکلیف دہ تقدیر کے فیصلوں پہ صبر، لوگوں کی اذیتوں پر صبر. تو سب سے پہلے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر صبر. الصبر علی طاعت اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر اگر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے جانا چاہیے. اور یہ صبر کی پہلی قسم ہے، یعنی عبادت پر جمے رہنا، کسی حال میں کسی مشکل میں عبادت کو نہیں چھوڑنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جمے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نہیں فرمایا وَاصْبِرْ، بلکہ کیا فرمایا؟ وَاصْطَبِرْ. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی. جس لفظ میں حرف زیادہ ہو جائے اس میں معنی میں تاکید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے وَاصْبِرْ اور وَاصْطَبِرْ. ایک ہے وَاصْبِرْ صبر کیجئے، اور ایک ہے وَاصْطَبِرْ یعنی لازماً صبر کیجئے، ضرور صبر کیجئے، یعنی جتنا صبر ضروری ہے اتنا کیجئے. جیسے بیماری زیادہ ہو تو پھر ڈاکٹر ڈوز بڑھا دیتے ہیں نا. جیسے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، پہلے ان کو 1 ٹیبلٹ دیتے ہیں، پھر 2 کر دیتے ہیں، پھر زیادہ کر دیتے ہیں، پھر انسولین دینے لگتے ہیں، پھر یعنی جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے ویسے ویسے دوائی بڑھتی جاتی. تو اسی طرح انسان کو جیسے جیسے اس کی تکلیف بڑھتی جائے اسی طرح اس کا صبر بھی بڑھتا جائے. یعنی کسی بھی مشکل میں صبر جیسی تکلیف ہو اس کے مطابق ہو، اور صبر اکیلے نہیں بلکہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ عبادت کرنا اور عبادت پر جمے رہنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت پر جمے رہنا بہت ضروری ہے. عبادت پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلاً آپ نماز شروع کرتے ہیں یا نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تھوڑی سی مشکل آئی، آپ کو تھوڑی سی مصروفیت آ گئی، آپ نے کیا کیا؟ نماز چھوڑ دی. آپ سفر پہ گئے، نماز چھوڑ دی. بعض اوقات جب میں جہاز پہ ٹریول کرتی ہوں، نماز کا وقت آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی. نماز کا وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، آتا ہے، گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سفر کے دوران تو نماز ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھ لیں کہ جو بیمار ہیں تو بیمار سے بھی نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن نماز کہاں پڑھتے ہیں. اسی طرح کوئی مہمان آ گئے، نماز چھوڑ دی، کوئی مصروفیت آ گئی، نماز چھوڑ دی. تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. صبر کا بدلہ اگر جنت ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنا ہوگا. مصروفیت ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی سفر ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور صبر پر جمے رہنا ہے. دن کی 5 نمازیں جو ہیں، یعنی روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں، وہ پوری صحیح وقت کی پابندی کے ساتھ ہو نہیں سکتی جب تک انسان کے اندر صبر نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ روزے رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. پھر اسی طرح صدقہ خیرات کرنا ہے تو اس کے لیے بھی دل تھامنا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کو دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. حج کے موقع پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ وہیں شکوے شکایتیں گلے کر کے اور باتیں کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے اپنا اجر وہیں جو کماتے ہیں وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ساتھ ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. یعنی آپ جب خود نماز پڑھتے ہیں اس کی تو پابندی کرنی ہی ہے، لیکن گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنے بچے، اپنے پیارے، اپنے بہن بھائی، آپ کے گھر میں جو بزرگ رہتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے، ان سب کو بھی تاکید نماز کی. اچھا اب ہوتا کیا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے آپ اپنے بچے کو کہتے اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو. آپ خود شروع کر دیتے، بچہ وہیں گیم کھیل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر آتے ہیں، اچھا میں نے تمہیں کہا تھا نماز پڑھو، ابھی بھی نہیں پڑھی. اچھا پھر آپ کچن میں چلی جاتی ہیں، واپس آ کے پھر دیکھتی ہیں بچہ تو وہیں بیٹھا، نماز کو نہیں پڑھی. اب تیسری دفعہ آپ کیسے کہتی ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈانٹتے ڈانٹتے چیخ پکار بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مار داڑ بھی شروع کر دیتے ہیں. ساری فرسٹریشن دن بھر کا کوئی غصہ ہو وہ بھی اس پہ نکال دیتے ہیں. کیا آپ نے صبر کیا؟ صبر نہیں کیا. اسی طرح صبح فجر کے وقت اٹھانا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ آواز دیتے ہیں، پھر دوسری دفعہ اونچی آواز ہو جاتی، تیسری دفعہ چیخنا چلانا شروع. دن کا آغاز ہی بے صبری سے ہوا. کیا کمایا ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. یا پھر ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں جگانا ان کو، یا ایک ایکسٹریم چیخنے چلانے کی اور دوسری ایکسٹریم اٹھانا ہی نہیں، جو مرضی کریں. 100 دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ نہیں مانتے، اب جو مرضی کریں. ایسے تو نہیں کرنا نا، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ کے بچے پیچھے رہ رہے ہو، کیا دل چاہے گا آپ کا؟ جو مائیں اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے تلقین نہیں کرتی نماز کی، ان کا فائدہ نہیں بتاتی اور وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ داری آپ کی ماں بیٹے کی صرف دنیا کی حد تک ہے. موت اس رشتے کو جدا کر دے گی، دونوں کا رستہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے ایک جگہ نہیں ہوں گے. نماز دین کا اہم ترین ستون ہے. جب کوئی ستون ہی، کوئی پلر ہی گر جائے تو دین تو باقی نہیں رہتا، اور جب دین ہی باقی نہیں رہا تو باقی پھر کیا رہا؟ پھر تو کچھ بھی نہ رہا. تو اس لیے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو پیار سے بھی کہنا ہے، ان کو کبھی ڈانٹ کے بھی کہنا ہے، لیکن آپ نے غصے کا شکار نہیں ہونا. یہ آج ساری مائیں بہنیں اچھی طرح میری بات سمجھ لیں کہ خود بھی عبادت کرتے ہوئے اور بچوں کو بھی عبادت پہ ساتھ رکھتے ہوئے غصے کا اظہار نہیں کرنا، پریشانی کا اظہار نہیں کرنا، بے چینی کا اظہار نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ ہر نماز کے لیے آرام سے پیار سے یاد دہانی کرانی ہے، کیونکہ وہ بچے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ان کو قرآن پڑھانا ہے یا دین کی مجلسوں میں لے کے جانا ہے، تو اس میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. اور عبادت پر صبر کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے اہم ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی. آپ کے تہجد کتنے لمبے ہوتے تھے، ایک ایک رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتے تھے، پھر آل عمران، پھر سورۃ النساء. تو آپ خود سوچئے کہ کس طرح کی عبادت تھی آپ کی. آپ تہجد میں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. یہ ہے صبر عبادت میں. اب رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم لیٹ جاتے ہیں، پھر ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ صبر تو نہ ہوا. پھر اسی طرح اگر ایک دن روزہ لگ گیا تو اگلے دن سوچا اب تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کا روزہ چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، یہ صبر تو نہ ہوا. ایک عمرے میں جا کے بیمار ہو گئے تو کہنا اب نہیں عمرہ کرنا، بیمار ہو جاتے ہیں وہاں. یہ صبر تو نہ ہوا. ایک دفعہ طواف کر کے تھک گئے تو کہا اب اور نہیں ہوتا. یہ صبر تو نہ ہوا. ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہو جائیں، ریسٹ کر لیں، ٹائم لے لیں، لیکن جس عبادت میں کوئی تکلیف آئے اس عبادت کو چھوڑنا نہیں. جس کام میں کوئی مشکل آئے اس کام کو چھوڑنا نہیں اگر وہ نیکی کا کام ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر جو بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہی، یہ جو وائٹ اسکارف میں بیٹھی ہوئی یہ ساری طالب علم ہے ماشاءاللہ. فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. بہت خوش قسمت ہیں یہ بھی اور ان کے والدین بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا راستہ اور دین کے علم کا راستہ دکھایا ہوا ہے اور اس پہ چل رہے ہیں صبر کے ساتھ. اس راستے میں مخالفتیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ اندر سے آتی ہیں، کچھ باہر سے آتی ہیں.
اندر سے انسان کا نفس ہر روز کیا صبح سویرے اٹھ کے جاؤ، پتہ نہیں کورس کب ختم ہوگا، پتہ نہیں یہ کب مشکل ختم ہوگی، سبق کتنی دفعہ یاد کرنا پڑتا ہے، ہماری تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ہم جو مزے مزے کے کھانے پکاتے تھے وہ بھی اب نہیں پکا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، بازار جانے کا ہی ٹائم نہیں ہوتا، طرح طرح کی چیزیں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تم نے کس مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رکھا، یہ جو نہیں پڑھتے وہ نہیں مسلمان، وہ بھی تو مسلمان ہے، تم کوئی زیادہ اچھی مسلمان ہو؟ نہیں، فرق تو ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. تو علم کے راستے میں مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان پر صبر کا مطلب کیا ہے کہ جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا، چاہے آندیاں ہو طوفان ہو اس رستے کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح جو بچیاں پڑھ جاتی ہیں پھر وہ دوسروں کو پڑھانے کا کام شروع کر دیتی، دعوت دین کا، درس و تدریس کا، اس میں بھی مشکلات آتی ہیں، تو کیا اس راستے کو چھوڑ دیں؟ نہیں، چھوڑنا تو نہیں. تو بعض اوقات انسان کا نفس انسان کو ابھارتا ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے، لیکن آپ نے نفس کی بات تو نہیں ماننی نا. نفس کی بات چھوڑ کے، شیطان کی بات چھوڑ کے، لوگوں کی باتیں چھوڑ کے اگر آپ نیکی کے راستے پر جمے رہتے ہیں تو یہی آپ کا صبر ہے. تو صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ اطاعت پر صبر، عبادت پر صبر. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ان کو پکا پکڑ لینا اور ان کو کرتے رہنا. دوسری چیز، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر، یعنی صبر کی دوسری قسم جس پر عمل کی بہت ضرورت ہے اور وہ بہت اہم ہے، وہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر، یعنی اپنے آپ کو روک لینا، صبر اختیار کرنا. جہاں اللہ کی حد آ جائے وہاں رک جانا، حرام کاموں میں نہیں پڑنا، اپنے آپ کو اس سے بچا لینا. اور جیسے ہم نے دیکھا تھا نا، صبر کا مطلب ہے حبس، روک لینا. تو گناہ کے کاموں سے رک جانا، یعنی جب دل گناہ کی طرف راغب ہو، اپنے اندر آپ اللہ کی نافرمانی کے کام کی خواہش محسوس کریں، آپ کا نفس آپ کو حرام کی طرف بلائے، تو اس وقت میں آپ اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ مجھے صبر کرنا ہے، مجھے اس کام کو نہیں کرنا. خود کو نصیحت کریں، اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کروائیں کہ جو حرام کام یا غلط کام یا نافرمانی کا کام یا ناپسندیدگی کا کام اس وقت، یعنی مثال کے طور پہ کسی سے کوئی شکایت ہو گئی ہے تو اب دل چاہتا ہے کہ اس کے خلاف دل بھر کے غلط بات کریں، صحیح بھی اور غلط بھی. تو اس وقت اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. کہتا ہے نا کہ کسی کا تقوی دیکھنا ہو تو کیا دیکھو؟ 3 چیزیں دیکھو، وہ اللہ کی اطاعت کتنی کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کتنا بچتا ہے، اور وہ زبان کا استعمال کیسے کرتا ہے. جس شخص کی زبان کا استعمال درست نہیں اس کے اندر تقوی نہیں، اور جس کے اندر تقوی نہیں وہ کامیاب انسان نہیں، وہ صحیح ہدایت پر نہیں. تو اب زبان کو روک کر رکھنا، زبان کو کنٹرول کرنا، زبان سے کسی کے خلاف کوئی ضروری بات بھی کرنی پڑے تو بہت سنبھل کے گنے چنے لفظوں میں بات کرنا. اگر بہت مجبوری بھی ہو، کوئی آپ کو کسی کے بارے میں اوپینین دینا ہے، مثلا کئی لوگ کئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، آپ بتائیں. اب آپ کی ان سے بنتی نہیں، آپ کو تو اب مل گیا موقع اور آپ خوب باتیں کرنا شروع ہو گئے ان کے خلاف، کوئی سچی کوئی جھوٹی، تاکہ یہ رشتہ ہونے ہی نہ دے. کتنے ہی لوگ رشتے کے وقت بتاتے نہیں کسی کو کہ لوگوں نے ہونے نہیں دینا، اور یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقعوں پر وہ صبر نہیں کرتے. اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے لیکن اس بندے میں کچھ خیر خوبی بھی ہے تو خیر خوبی کا ذکر کرے، اور بہت محتاط انداز میں دوسرے کو اگر کچھ اشارتاً بتانا چاہے تو بتا دیں، لیکن غیبت کے انبار نہ لگا دیں، الزام تراشی نہ شروع کر دیں، غلط باتیں نہ نکالیں، اور اس کو اگر بات کرنی بھی پڑے تو تکلیف سے کریں، انجوائے نہ کریں. بعض اوقات ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. کوئی ہمیں مل جاتا ہے سننے والا، بعض اوقات ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی بڑھتی جاتی،
پھر ہمیں کہیں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو تعویل دے دیتے ہیں. ہم تو اس شخص کو بتا رہے ہیں جو اصلاح کرے گا، اور پھر جو ہم زبان کھولتے ہیں، نل کھول دیتے تو کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے، اور بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی مومن کے شایان شان نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرے. مومن تو مومن کا بھائی ہے، اور انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا مظلوم. اگر وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تب بھی اس کی مدد کرو، اور اگر وہ مظلوم ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تب بھی مدد کرو. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں کہ آپ کو اپنے کسی نند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، کسی اور رشتہ دار کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا اور آپ نے بس پھر تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. یہ صبر نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ گناہوں میں ایک لذت بھی ہوتی ہے، تو جب آپ کے اندر اس کی لذت محسوس کریں تو آپ اس کو وہیں پر کنٹرول کر لیں. مثلا آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہماری نوجوان نسل بعض اوقات بہت فتنوں کا شکار ہو جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے فون پر کوئی رانگ نمبر آ جاتا، آپ اس وقت اس سے بات نہیں کرتے، وہ دوبارہ آتا ہے، پھر تھوڑی سی اور بات کریں، پھر تیسری دفعہ آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل ادھر مائل ہونے لگتا ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں کون ہے، یعنی ایک حرام تعلق ہے، اور اس سے آپ ایک دوستی کر لیتے ہیں فون پر یا ٹیکسٹ میسج پر، اور ہر وقت اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کب کال آئے گی اور کب میسج آئے گا. حالانکہ یہ سارا سلسلہ اللہ کی نافرمانی کا سلسلہ ہے. شادی کے بغیر کسی بھی نامحرم کے ساتھ ضرورت کے بغیر کوئی لمبی چوڑی بات چیت کرنا یہ درست نہیں، اور اس بات کو انجوائے کرنا اور ہنسی مذاق کرنا یہ حرام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ اس بارے میں بالکل بے فکر ہیں اور اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے، اور پھر ایسے تعلقات میں خوش ہوتے ہیں، اندر سے دل خوش ہو رہا ہے. یہی تو نفس کی لذت ہے جس سے روکنا ہے اپنے آپ کو. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو پھر اس حرام تعلق سے، نامحرم کے ساتھ فالتو باتیں کرنے سے رکنا ہوگا، اور اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور دوسرے شخص کو بھی روکنا ہوگا کہ میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، میں اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی. تو نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے. اسی طرح موبائل کی اسکرین پر فضول چیزیں دیکھنا، ایسا ٹک ٹاک دیکھنا کہ کہیں گانے آ رہے ہیں، کہیں کوئی ڈانس آ رہا ہے، کہیں کوئی مرد عورت آپس میں جگت بازی کر رہے ہیں، فضول ہنسی مذاق کر، ایسی چیزوں کو دیکھنا اور پھر ان کو لائک کر لینا اور ان کو بار بار دیکھنا. اب کتنا فتنہ ہے نا کہ آپ یوٹیوب پہ ایک اچھا لیکچر سن رہے ہیں تو نیچے ایک بڑی خوبصورت تصویر ریل پر آ رہی ہے، آپ کو ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے کہ ذرا میں کہ دیکھو اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے. بس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. آپ وہ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اور وہ جو اچھا کام کر رہے تھے وہ تو پیچھے ہی رہ گیا. تو آپ نے صبر تو نہ کیا. صبر کیا ہے؟ آپ کا نفس، آپ کی خواہش نفس کتنی بھی کہے کہ اس کے ذرا ڈریس دیکھ لو، تم اپنا بھی ایسا بنوا لو، نہیں دیکھنا، میرا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. مجھے اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بہت مہنگی اور بہت قیمتی ڈریسز کے ساتھ نہیں سنوارنا، مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے. تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہیں، اب اسراف جو ہے وہ حرام ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب وہ خواتین اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی جو کئی کئی لاکھ کا منگنی اور شادی کا سوٹ بنوا رہی ہیں؟ کیا جواب دیں گی اللہ کو؟ اور پھر صرف دیکھا دیکھی، وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، وہ فلاں کے گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے اور ان کی شادی ایسے ہو رہی ہے، ہم بھی کیوں نہ کریں؟ اور پھر اگر نہیں ہے تو قرضہ لے لے کے کر رہے ہیں. کتنے غلط ٹرینڈز ہمارے معاشرے میں چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے کتنی ہی بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ ایسے جوڑے افورڈ نہیں کر سکتی، وہ جہیز افورڈ نہیں کر سکتی. اول تو جہیز لینا ہی ایک انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور مرد کے ذمہ یہ بات رکھی ہے کہ وہ لڑکی کو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر لائے اور اس کی تمام ضرورت کی چیزیں پوری کرے، بلکہ الٹا اس کو حق مہر بھی دے. اس کو تو مہر بھی دینا ہے، کہاں یہ کہ اس سے جہیز کے مطالبے کیے جائیں. آپ سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس رسم کو ختم کرنے میں آپ پہل کریں. اپنے بیٹوں کا جہیز نہ لیں،
اور آپ کہیں کہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ بچی آپ نے دے دی ہمیں، یہ سب سے بڑا جہیز ہے. اس کی زندگی آپ نے اس کو پیدا کیا، پالا پوسا، محبت کے ساتھ بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ ہماری بیٹی بن جائے. تو یہ کوئی تھوڑا چھوٹا سا تحفہ ہے؟ کتنا بڑا تحفہ ہے. تو اس کے ساتھ پھر مزید جہیز بھی لیے جائیں، کتنا ظلم ہے. لیکن عموماً اس معاملے کے اندر خواتین ہی زیادہ آگے جاتی ہیں، وہی مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر لڑکی جہیز لے کر نہ آئے تو اس کی زندگی حرام کر دیتی. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں یعنی سسرال میں کوئی برتن استعمال نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں جو ماں باپ کے گھر سے لائے وہ استعمال کرو، ہمارے برتن استعمال نہ کرو. بھائی تو پھر اس کو ماں باپ کے گھر ہی رہنے دیتے، اس کو کیوں لے آئے؟ اگر اس کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بناتے آپ تو پھر اس کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ تو تمام خواتین ایسے ظلم سے پرہیز کریں کہ جو اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے سلوک کرتی ہیں اور ان کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. اور اگر آپ کے بیٹے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہے تو وہ آپ کو چبھتا ہے، کہیں اکیلے بیچارے چلے جائیں تو وہ آپ کو برا لگتا ہے. یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ دراصل صبر کرنا ہے. یہ بے صبرا پن ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، ادھر شکایت لگا، جو آئے اس کو کہانی سنا، کسی کی غلطی دیکھ کر اس کے اوپر، یعنی جیسے بہو ہی کی غلطی ہوئی یا اسی طرح کوئی نند بھابھی کے بیچ میں، تو کسی کی غلطی دیکھ کر اس پر اس کو بدنام کر کے رکھ دینا، اس سے بات اس سے بات اس سے بات. بھئی جس کی غلطی ہے اس کو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ اصلاح کر لیں. کوئی بھی آنے والی لڑکی اب آپ کے گھر کا حصہ ہے، آپ کی عزت ہے. آپ اس کو بدنام کریں گے گویا اپنے آپ کو بدنام کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں جو شادی کا رشتہ رکھا اس کو لباس سے تشبیہ دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کا لباس ہو، تم ان کو پروٹیکٹ کرو اور وہ تمہیں پروٹیکٹ کریں، تمہاری حفاظت کریں، تمہاری عزت کی حفاظت کریں. تو جو عورتیں اپنے شوہروں کی شکایتیں لگا لگا کے ان کی عزت خراب کرتی ہیں، وہ بھی حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں. ٹھیک ہے کوئی شکایت ہو جاتی ہے، ان کا ظلم زیادتی بھی ہو سکتا ہے، مگر اصلاح کا صحیح طریقہ سوچے. یہ نہیں کہ جو مل جائے راہ میں اس کو کہانی سنانا شروع کر دے، اپنے ظلم کی داستان. تو ایسی تمام چیزیں جس پہ آپ بھڑک اٹھتے ہیں، جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، جو آپ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، جو آپ کے نفس پہ بڑی گراں گزرتی ہے، ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو روک کر، سوچ کر اور صحیح رستہ اختیار کرنا کہ اس مشکل سے نکلا کیسے جائے یا اس مصیبت کا حل کیا ہو. ساری انرجی اس پہ لگا دیں کہ اس کا حل کیا ہو، حل تلاش کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسروں پر الزام تراشی کے علاوہ بعض اوقات ان کے ساتھ اپنے رویے بہت سخت کر لیتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک بعض اوقات کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو جتنا مار لیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ آپ کو پوچھے گا. آپ کو اس طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے جسم پر نشان چھوڑ دیں یا آپ ان کو زندگی بھر ذہنی طور پر اپاہج کر دیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جائے. اگر آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہی تو پھر آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ اور اولاد اپنی کب نہیں رہتی؟ اس بے صبری کی وجہ سے کہ جب ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے، جب ہم ان کے لیے اپنے دل کھلے نہیں کرتے، جب ہم ان کی زیادتیوں اور ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف نہیں کر پاتے. تو یہ ساری چیزیں صبر سے ہی درست ہو سکتی ہیں. اور پھر ہر ایسے موقع پر جہاں آپ اپنے آپے سے باہر ہونے لگے تو سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. یہ بات جو میں منہ سے نکال رہی ہوں میرے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، چاہے کوئی کتنی بھی ہمدردی کر کے آپ سے اگلوا رہا ہو. آپ کی بات آپ کے اندر رہنی چاہیے، اور اسی کا نام صبر ہے. یعنی گناہ سے رک کر اللہ کو راضی کرنا صبر ہے. تیسری چیز، اللہ کی تقدیر پہ صبر. کوئی فوت ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ تقدیر کا حصہ ہے. دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے، تو آزمائشیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، امتحان تو ہوگا، لیکن پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس امتحان کے موقع پر، اس تکلیف کے موقع پر صبر کرنا ہوگا.
اور اس میں اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ شکوہ شکایت نہیں کرنا. شکوہ شکایت نہیں کرنا یعنی جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا ہے. کوئی پوچھے کیا حال ہے، کوئی حال نہیں، یہ جواب ہونا چاہیے. یہ شکر گزار بندے کا جواب ہے، یہ صبر کرنے والے کا جواب ہے. کچھ نہ پوچھیں کیا گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، یعنی طرح طرح کے گلے شکوے، انسانوں کے شکوے، اللہ سے شکوے، دین سے شکوے. بعض اوقات تو دین کے تانے ہی دیتے رہتے ہیں ہم نے، یہ تم نے قرآن پڑھا ہے، یہ تم نے دین پڑھا ہے، یہ فلاں دین والے ایسے ہیں، یہ داڑھی رکھ کے ایسے کرتے ہیں، یہ حجاب کر کے ایسے کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں زبان سے نکالنا جو ہے یہ زیبا نہیں ہے. تو بعض اوقات کسی انسان سے آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو آپ نے جواباً منفی جملہ نہیں بولنا، یعنی تکلیف کے وقت منفی جملے نہیں بولنے، اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ نے کسی کا جوان بیٹا لے لیا، وہ اللہ نے پیدا کیا تھا، آپ نے نہیں پیدا کیا تھا، وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لیا ہے. اب میرا کام کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا، اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کی امانت تھی آپ نے لے لی، میں کوئی جزا فضا نہیں کروں گی، میں کوئی چیخ پکار نہیں کروں گی، میں کوئی آپ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گی، میں آپ کی رضا پہ راضی. تو صبر کیا ہے؟ زبان سے بڑبڑانا نہیں، غلط جملے نہیں بولنے، موڈ آف کر کے نہیں بیٹھ جانا، منفی گفتگو نہیں کرنی، اور غم اور غصے میں ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے کہ جو ایمان کے خلاف ہوں یا اللہ کی تقدیر کو رد کرے. یہ نہیں کرنا وائے می، اللہ مجھے ہی کیوں آزمایا، اللہ نے مجھے ہی کیوں یہ بیماری دی، اللہ نے میرا بچہ کیوں چھین لیا. یہ تمام رویے صبر کی نفی کرتے ہیں. ایسے لوگ صابر نہیں کہلاتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، ان گنت، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف دہ خبر آپ سنیں، کوئی تکلیف دہ صورتحال پیش آئے، بڑی سے بڑی مشکل پیش آ جائے، کیا جملہ بولنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بھی بڑی مشکل ہو، پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی ایسا نہیں نکالنا جو اللہ کو ناراض کر دے. یہی تو آپ کے درجے بلند کرنے کا وقت آیا ہے. یہ الفاظ صرف مرنے پر نہیں بولے جاتے، ہر تکلیف، ہر تنگی اور ہر پریشانی کے موقع پر یہ الفاظ بولنے چاہیے. ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ 4-5 لفظ ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں. ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارے معاملات، ہماری مشکل، سب کچھ اللہ کے، سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اللہ ہی کو پتا ہے کہ میری زندگی میں کیسے کیسے حالات آنے ہیں، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور جب اللہ کا حکم اور اللہ کا اذن ہوتا ہے تبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، اللہ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے. مثلاً آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو رکھتے ہیں، آپ اس کو دے دیتے ہیں کسی کو، آپ توڑ دیتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری چیز ہے. تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. اللہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، ہمیں ناراض ہونے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا. ہماری اولاد اللہ کی، ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں.
ہم بھی اسی کے ہیں، وہ ہمارے بارے میں جو چاہے کرے، ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں. اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. ہمیں واپس بھی جانا ہے. جب واپس جائیں گے تو اس صبر کا اجر پائیں گے. اس کا انتظار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح ہمیں اس صبر کا اجر عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی کوئی گن ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ. آپ نے کبھی زندگی میں اتنا مال دیکھا کہ جو آپ گن ہی نہ سکے؟ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. دنیا میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہر ایک نے اپنا کچھ گنا ہوتا ہے. قارون کے خزانے بھی کیلکولیٹڈ تھے، اس کی کنجیاں تھیں اور وہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ان کو رکھتا تھا. دنیا میں آپ نے کبھی ایسا کوئی اجر دیکھا ہی نہیں جو صبر کرنے والوں کو ملے، جو آخرت میں ملنے والا ہے. تو اس وقت ہم دو باتیں کہتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو اللہ نے کیا وہ ہم تو اس کے ہیں نا، جو چاہے ہم پہ کرے. اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. آج اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو واپس جا کے اس کا اجر مل جائے گا. سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے، کوئی چیز جسم پہ گر جائے، کہیں ہاتھ کھانا پکاتے ہوئے جل جائے، کوئی کچھ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے کو چوٹ لگ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی امان ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ جو چاہے کرے. میں اللہ سے اچھی امید رکھتی ہوں، میں اس پر صبر کروں گی اور اس صبر کا اجر اللہ سے لوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری، یعنی یہ آزمائشیں تو آئیں گی لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے.